الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق و عنایت سے ماہانہ درس قرآن و حدیث کی آج ہماری 24ویں نشست ہے جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی ہماری 24ویں نشست جو کہ شعبان المعظم کے مہینے میں انعقاد پذیر ہے، مہینے کی مناسبت سے بھی آج کی نشست کے اندر ہم نے امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور آپ کا تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہمیں صحیح معنوں میں بیان صحیح کرنے اور سن سنا کے عمل و اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام ہیں اور فقہی اور اجتہادی مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں اور فقہی اور اجتہادی مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فقہاء ائمہ متبوعین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کو یہ شرف و کمال عطا فرمایا ہے اور ایک خاص عنایت ان پر کی اور ان کو ایک مقبولیت عامہ عطا فرمائی کہ مسلمانوں کا زیادہ تر حصہ وہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتا ہے اور ان کی تقلید اور پیروی کرتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میجورٹی مسلمان
وہ فقہ کے مسائل کے اندر اگر کسی کو اپنا امام مان کے ان کی اتباع میں اور ان کی پیروی میں چلتے ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ امام اعظم بھی ہیں، ائمہ متبوعین میں سے، فقہاء میں سے وہ امام اعظم ہیں۔ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یعنی امام اعظم کا مطلب ہے بڑے امام، یعنی علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنے پیروکاروں کے اعتبار سے، پیروکار بھی ان کے زیادہ ہیں باقی ائمہ کی بنسبت، اور زمانے کے اعتبار سے بھی ان کا مقام سب اماموں سے جو کہ ائمہ متبوعین جن کی امت تقلید کرتی ہے ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ زمانے کے اعتبار سے بھی وہ پہلے ہیں اور ان کا رتبہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے حضور کی احادیث کو اخذ بھی فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو شرف تابعیت بھی حاصل ہے، اور تابعی ہونا یہ بھی یقیناً ایک شرف اور فضیلت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور صحابہ کے جو تابعین ہیں ان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے احسان بلائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ بھی اور صحابہ کے تابعین، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان اولین سابقین صحابہ کی اتباع و پیروی کی اور بلائی کے ساتھ ان کے پیروکار بنے، اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا حاصل ہونا اور جنت کی یہ نعمتیں مل جانا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے تابعین کے لیے، جنہوں نے احسان کے ساتھ، بلائی کے ساتھ حضور کے صحابہ کی پیروی کی ہے اور ان کی اتباع کی ہے۔ تو یہاں صحابہ کا تذکرہ بھی آ گیا اور صحابہ کرام علیہ مردوان کہ تابعین کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، حضور کا دیدار کیا ہو اور ایمان سے دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے حضور کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ خوش نصیب افراد جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت یا ان کی زیارت حاصل کی ہو اور ایمان سے دنیا سے چلے جائیں، انہیں حضور کے صحابہ کے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ بھی ان کی فضیلت و وراء الورا، جنہیں صحابہ کی صحبت میسر آئی، تابعین کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان بھی فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر کیا۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر 16,417 نمبر حدیث ذکر فرمائی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 745 پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، اس خوش نصیب کے لیے خوشخبری ہے جس نے میری زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے میرے صحابی کو دیکھا ہو۔ صحابی کے لیے بھی خوشخبری، اور صحابی کے تابعی جس نے صحابی کی زیارت کی ہو
اس کے لیے بھی خوشخبری، فرمایا طوبی لہم و حسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی السنن الکبریٰ کے اندر 9178 اور 9179 نمبر حدیث لے کے آئے۔ امام بغوی مصابیح السنہ میں 2620 نمبر حدیث لے کے آئے، اور غیر مقلد ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کی عزت کرو جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے صحابہ کی بھی عزت کرو، صحابہ کے تابعین کی بھی عزت کرو، اور تابعین کے اتباع تابعین کی بھی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیا، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین۔ اور اسی سلسلہ میں معروف اور مشہور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، خیرکم قرنی، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ یعنی میرے زمانے کے ساتھ ملنے والے ہیں ان کا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنے زمانے کی خیریت، اپنے صحابہ کے زمانے کی خیریت اور تابعین کے زمانے کی خیریت بیان کر کے ان لوگوں کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ یہ تابعین کے فضائل اور ان کی عظمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ عظمت جو تابعین کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان ائمہ متبوعین یعنی جو مجتہدین ائمہ جن کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے اور امت نے جن کی فقہ کو قبول کیا ہے، ان چاروں اماموں میں سے صرف امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے اور حضور کے صحابہ سے حدیثیں بھی قبول فرمائی، ان سے حدیثیں بھی روایت کی، ان سے حدیثیں بھی لی ہیں۔ یہ شرف بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ان اماموں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا زمانہ بھی خیر القرون کا زمانہ، یعنی بہترین زمانہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے قرار دیا، اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، صحابہ اکرام کی زیارت بھی کی، صحابہ اکرام سے احادیث کو لیا بھی، روایت بھی کیا، پھر اس کے بعد وہ جلیل القدر تابعین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے دین کا علم سیکھا، دین کو اخذ کیا، دین کو حاصل کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جو بہت بڑا سورس تھا وہ اجلہ تابعین کا تھا، انہوں نے دین کا علم تابعین سے بھی حاصل فرمایا۔ جبکہ باقی آپ آئمہ اور محدثین کو اور فقہا کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس جو روایات اور احادیث آئیں وہ 4 5 5 6 واسطوں کے ساتھ ان تک پہنچی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب احادیث پہنچتی ہیں تو یا تو ڈائریکٹ وہ حدیث جو حضور کے صحابی کے مبارک منہ سے سنی وہ، یا صحابہ کے تابعین سے احادیث کو امام ابو حنیفہ نے لیا اور احادیث کو لے کے پھر اجتہاد فرما کے اجتہادی مسائل کا آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، اور اس پیش گوئی کا مصداق بھی ائمہ محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کو قرار دیا، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو پیش گوئی کے الفاظ اور جو مضمون ہے اس کا اگر ائمہ فقہا کے اندر کوئی بدرجہ اتم مصداق ٹھہرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ اور وہ حدیث یہ ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ اگر علم، بعض احادیث میں علم کا لفظ ہے اور بعض احادیث میں ایمان کا لفظ ہے، اگر علم یا ایمان آسمان کے ستارے ثریا تک بھی پہنچ جائے تو سلمان فارسی کی قوم سے یعنی ابنائے فارس کے کچھ ایسے نوجوان اور لڑکے ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے جو علم کو اتنی بلندیوں سے بھی حاصل کر لیں گے اور اس کو اخذ کر لیں گے۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی، چونکہ سلمان فارسی نسل کے اعتبار سے فارسی تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ایسے نوجوان میری امت کے اندر فارسیوں نسل آئیں گے کہ آسمان کے ستارے ثریا تک بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے، اخذ کر لیں گے۔ اس حدیث کا اولین مصداق اور سب سے بدرجہ اتم کوئی شخصیت مصداق ٹھہرتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر، کیونکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، جب ہم فقہا کو دیکھتے ہیں ان کے بعد پھر ہم محدثین کو دیکھتے ہیں، امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان تمام اماموں میں سے جو علم کی خدمت کرنے والا اور اپنے علم کے ذریعے امت مصطفیٰ کو فیض یاب کرنے والا سب سے بڑا امام اگر ہمیں کوئی فارسی نسل نظر آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر، اور اس پر محدثین کی کتنے آئمہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں۔ یہ کتاب ہے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان، صفحہ نمبر 60 پر، اور اس کے علاوہ عقود الجمان، یہ علامہ یوسف صالحی شامی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر، اور دیگر ایک بہت بڑی تعداد ہے محدثین اور علماء کی جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ جو ابنائے فارس والی حدیث ہے، اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے پیش گوئی فرما دی کہ امت کے اندر ایسے افراد جو آئیں گے ان میں سے ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں ابنائے فارس میں سے کہ آسمان کے ستارے ثریا تک بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کریں گے اور حاصل کر کے اپنے علم سے امت مصطفیٰ کو فیضیاب فرمائیں گے۔ آئمہ محدثین کی بحمد اللہ تعالیٰ اس پر تصریحات موجود ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تذکرہ، آپ کا ذکر اور آپ کی عظمت و شان کتنی بلند و بالا ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ امت مسلمہ چاہے شرق سے لے کر غرب تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، حتیٰ کہ جو مغربی ممالک ہیں، جو مغرب کے اندر ممالک آتے ہیں جہاں عام لوگوں کی رسائی بھی اس دور میں مشکل تھی، وہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ پہنچی اور امت مسلمہ کا اکثر حصہ 70 سے زیادہ فیصد مسلمان وہ ہیں جو فقہی اور اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنا امام مان کے ان کا اپنے آپ کو ان کا مقلد کہتے ہیں اور انہیں اپنا فقہ کے اندر امام اور اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی قدر کا ایک لقب ہے امام اعظم۔ کیا لقب ہے؟ امام اعظم، یعنی اماموں میں سے سب سے بڑے امام۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ لقب جو ہے یہ استعمال کس مفہوم میں ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو اعتراض اور ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے اس کا جواب میں عرض کروں گا۔ جب کوئی لقب یا کوئی ٹائٹل کسی امام، کسی محدث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا دائرہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس دائرے کے اندر استعمال ہوا، اور اگر کوئی لفظ استغراقی معنی میں استعمال ہوا تو یہاں جو استغراق کا معنی استعمال ہو رہا ہے کیا یہاں استغراق کے حقیقی مراد ہے یا استغراق کے غیر حقیقی مراد ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں
تو کئی ایسے جن کی رگے تعصب پھڑک اٹھتی ہے اور فوراً کہتے ہیں دیکھیں جی آپ نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ دیا، ہم نہیں مانتے امام اعظم۔ امام اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو ایک سادہ مسلمان جب اس کے سامنے یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً ظاہر اس پر اس کو اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو بظاہر سمجھ آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم ہے، آپ ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، جب ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو یہاں جو امام اعظم کا مطلب سب سے بڑے امام، استغنا کے حقیقی کے معنی میں یہاں استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آئمہ، وہ فقہا جن کی فقہ آگے چلی اور ان کی فقہ کو امت نے قبول کیا، ان فقہا اور دین کے اماموں میں سے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقابلہ نبیوں کے ساتھ، بولیے نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بولیں ذرا صحابہ کے ساتھ نہیں، جیسے توجہ کی، جیسے جب صحابہ کی بات آئے تو ہم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ صدیق کے معنی کیا؟ سب سے بڑے صدیق۔ تو سب سے بڑے صدیق تو رسول اللہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے بڑے صدیق ابو بکر ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ تو ہر مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ سب سے بڑے صدیق اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر فی صحابہ، ابو بکر صدیق اکبر ہے صحابہ میں، اور حضور کی جب ذات گرامی قدر کا تذکرہ ہوگا تو حضور تو صدیق اکبر ہیں ساری مخلوق کے خدا میں سے، ساری مخلوق میں سے صدیق اکبر اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر کو صدیق اکبر صحابہ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، نبیوں کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا ذکر ہو تو ہم کہتے ہیں فاروق اعظم، سب سے بڑے فرق کرنے والے فاروق اعظم۔ اب یہاں کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے عمر کو فاروق اعظم کہہ دیا، فاروق اعظم تو رسول اللہ ہیں، تو ہم کہیں گے رسول اللہ فاروق اعظم ہیں مخلوق کے اعتبار سے، ساری مخلوق کے اعتبار سے، اور حضرت عمر کو ہم فاروق اعظم کہتے ہیں صحابہ کے اعتبار سے، نبیوں کے مقابلے میں نہیں کہتے۔ نعوذ باللہ کو کہہ بھی نہیں سکتا، کہے گا تو اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا کوئی مسلمان، سوچ بھی۔ جیسے ابو بکر کو صدیق اکبر صحابہ کے اعتبار سے کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم صحابہ کے اعتبار سے کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم اماموں کے اعتبار سے کہتے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں نہیں، نبیوں کے مقابلے میں نہیں کہتے۔ تو یہ اس طریقے سے ایک اشکال ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آئمہ محدثین نے اور امت کے اماموں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام اعظم کا ٹائٹل استعمال کیا۔ یہ بہت بڑے عظیم نقاد اور امام ہیں، امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی المتوفیٰ 748 ہجری، ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، دین کے اور حدیث کے حافظ حفاظ علماء اور ائمہ دین کا ذکر، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پر ترجمہ نمبر 163 ذکر کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا امام ذہبی نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ جو کہ امام اعظم ہیں اور عراق کے بہت بڑے فقیہ ہیں، نام جن کا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ امام ذہبی نے امام ابو حنیفہ کے لیے کون سا ٹائٹل استعمال کیا؟ امام اعظم۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنی الطالبین، جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 85 پر، القسم الثالث مجالس فی مواعظ القرآن والالفاظ النبویہ، اس مجلس کے تحت ذکر کرتے ہوئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان کلمات کے ساتھ کیا اور کہا وَهُوَ مذہب الامام الاعظم
ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی، یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کا۔ تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، امام ذہبی نے بھی، اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین اور امت کے اماموں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو امام اعظم لکھا ہے اور ان کی اس عظمت و شان کو تسلیم کیا ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے فقہ کے اندر اور دینی علوم کے اندر جو مہارت تامہ اور کامل دسترس عطا فرمائی تھی، اسی عظمت اور شان کو دیکھتے ہوئے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے کومنٹس اور اپنا جو محبت کا اظہار ہے وہ کیا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 460 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کومنٹس کو ذکر کیا۔ فرماتے وقال الشافعی، امام محمد بن ادریس شافعی جو کہ خود امام مجتہد ہیں، جو کہ مجتہد مطلق ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، مجھے پوچھو میرا شافعی کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر لوگ امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور امام ذہبی کہتے قلتو، کہتے میں کہتا ہوں، امام ذہبی کہتے میں کہتا ہوں الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، کہتے میں کہتا ہوں کہ فقہ کے اندر اور فقہ کی باریکیوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لا شک فیہ، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور فرماتے سیرتہ تحتمل ان تفرد فی مجلدین، ان کی سیرت کا تو کیا کہنا، ان کی سیرت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت پر مستقل 2 جلدوں میں کتاب لکھی جائے۔ رضی اللہ عنہ ورحمہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ رب العزت کی ان کی ذات پر رحمت نازل ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کا تذکرہ اس طرح ائمہ اور محدثین نے فرمایا، اور یہ دیوان الشافعی ہے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کا دیوان۔ اس میں صفحہ نمبر 61 پر امام شافعی نے جن کلمات کے ساتھ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا اور خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، سبحان اللہ کہہ دیں، فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ مد الایام ما قرئت صحیفہ۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ مسلمانوں کے امام، ان کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے سارے ملکوں شہروں کو اور شہروں اور بستیوں کو اپنے علم سے مزین فرما دیا، وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی قدر ہے، احکام کے ساتھ، آثار کے ساتھ اور فقہ کے ساتھ کآیات الزبور علی الصحیفہ۔ فرماتے فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، ابو حنیفہ تو مسلمانوں کو وہ امام ہیں جن کا نہ مشرقوں میں کوئی نظیر ملتا ہے، نہ مغربین میں کوئی نظیر ملتا ہے، اور فرماتے نہ کوفہ میں کوئی نظیر ملتا ہے۔ فرحمت ربنا ابدا علیہ، ہمارے رب کی رحمتیں ہمیشہ ابد الاباد ان پر ہوں، مدل ایام ما قرئت صحیفہ، جب تک صحیفہ پڑھا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا تذکرہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے ساتھ کیا اور بتا دیا کہ میں مجتہد مطلق ہونے کے باوجود بھی دل و جان سے امام ابو حنیفہ کی عظمت کا قائل ہوں، ان کی شان و عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ تو ائمہ محدثین اور فقہا نے
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انداز سے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو عطا فرمایا، جن کی ہم فقہی اور اجتہادی مسائل میں پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دو تین باتیں اسی موضوع سے متعلقہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کی بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ وہ فوراً جٹ سے مسلمانوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے دل دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اماموں کی بات کرتے ہیں، آپ اماموں کی بات مانتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں۔ میں نے بڑا مختصر اور جامع انداز میں دو چار باتیں اس سلسلے میں کرنی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی جب تقلید کی بات کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے جب اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی امام کی پیروی کی جائے۔ ہم کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے امام کی تحقیق کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس دین کا جو سورس ہے، دین کو اخذ کرنے کا ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ توجہ سے سمجھیں ذرا، سب سے پہلی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید کے بعد حضور کی احادیث، اور احادیث کے بعد امت کا اجماع، اور امت کے اجماع کے بعد پھر چوتھا درجہ آتا ہے اجتہاد کا۔ کس کا؟ احادیث کا خلاصہ، قرآن مجید کی آیات کا جو مضمون اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس سلسلے میں ایک واضح حدیث بھی سنن ابی داؤد کے اندر، سنن کبری بیہقی کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے ملک یمن کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے ان کو قاضی بنا کے جب بھیجنا چاہا تو ان سے پوچھا اذا اراد لک قضاء، اے معاذ اگر تجھے کوئی مقدمے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے اور اس کا حل کرنا پڑ جائے تو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اقضی بکتاب اللہ، میں اس کا حل کتاب اللہ سے کروں گا، کتاب اللہ کے ذریعے اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تجھے اس کا حل کتاب اللہ سے نہ ملے، کتاب اللہ سے تو نہ پائے، تو پھر تو انہوں نے عرض کی اقضی بسنت رسول اللہ، حضور پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تو رسول اللہ کی سنت میں نہ پائے تو پھر عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دست پاک ان کے سینے پر رکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اور کہا کہ اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق عطا فرما دی۔ یعنی حضور نے خوشی کا اظہار کیا۔ امام ابن عبد البر اندلسی نے اس حدیث کو صحیح لکھا، امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر پہلی جلد صفحہ 15 پہ اس حدیث کی سند کو جید قرار دیا، اور اعلام الموقعین کے اندر ابن الجوزیہ نے اس کی سند کو متصل اور راویوں کو ثقہ قرار دیا۔ محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول سے، پھر امت کے اجماع سے، اور پھر چوتھا درجہ اجتہاد کا آتا ہے، اس اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کا جو اسلوب اور منہج تھا وہ اسی حدیث کے مطابق تھا، اور ایک طرف ان لوگوں کا بہتان اور جھوٹ اور دجل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ قیاس سے ہی کام لیتے تھے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں اجتہاد کرتے تھے اور قیاس سے کام لے کے قیاس کے مطابق مسائل کو حل کرتے تھے۔ یہ ان کا بالکل فراڈ اور دھوکہ ہے۔ یہ حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے الانتقام فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، اس میں حافظ ابن عبد البر اندلسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول صفحہ نمبر 346 پر، 347، 48 اور یہ متعدد صفحات پر مختلف سندوں کے ساتھ یہ قول ذکر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنا اسلوب اور منہج بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے
تو سب سے پہلے میں مسئلے کا حل اللہ کی کتاب قرآن سے نکالتا ہوں. کس سے؟ نہ کوئی ابھی اجتہاد ہے، نہ قیاس ہے، نہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے مسئلے کا حل کس سے؟ قرآن سے. فرماتے ہیں کہ اذا لم یکن فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ سے نہ ملے، ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سنت رسول سے بھی نہ ملے، وہی حدیث معاذ کے مطابق کتاب اللہ سے نہ ملے، سنت رسول سے نہ ملے، نظرت فی اقاویل اصحابہ، فرماتے پھر میں حضور کے صحابہ کے اقوال کی طرف نظر کرتا ہوں. ولا اخرج عن قولہم الی قول غیرہم، تو صحابہ کے اقوال کے بعد میں غیر کے قول کی طرف نہیں جاتا، قرآن سے، سنت سے، پھر صحابہ کے اقوال سے. اور اگر مسئلہ صحابہ کے اقوال سے نہ ملے بلکہ تابعین کے فتووں کی بات آ جائے تو فرماتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، پھر وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، پھر میں اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل امت کے سامنے پیش فرما دیتا ہوں. اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول، اور پھر اقوال صحابہ، یا یوں کہہ لیں اجماع، یعنی صحابہ اگر کسی بات پر اجماع کر لیتے ہیں یا صحابہ میں سے کسی کے قول کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اجتہاد کی اور قیاس کی باری آتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کے مقابلے میں نعوذ باللہ تعالیٰ قیاس کو ترجیح دیتے تھے، یہ ان کا بہت بڑا بہتان ہے. بلکہ یہ تو گویا کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان ہے. ایک سادہ مسلمان بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دے، اپنی رائے کو دخل دے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل اور رائے کو دخل ہو سکتی، بلکہ عقل کو ہم نے قرآن و حدیث کے تابع کرنا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو قرآن و سنت کے اندر موجود یا تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں یا موجود تو ہیں لیکن اس میں اجتہاد کو دخل ہے. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے. ان مسائل کے اندر جن میں اجتہاد کو دخل ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی باقی ائمہ کی طرح، باقی تابعین کی طرح، باقی صحابہ کی طرح وہ اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کر کے مسئلے کا حل بیان فرماتے ہیں. بنیادی طور پر مسائل دو طرح کے ہیں. مسائل کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو غیر منصوص ہیں. غیر منصوص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ان کا ذکر ہی سرے سے موجود نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا حصہ وہ جو منصوص ہیں. منصوص کا مطلب یہ ہے کہ مسائل قرآن و سنت کے اندر اس پر نص موجود ہے، ذکر موجود ہے ان کا، لیکن منصوص ہونے کے باوجود بھی بعض مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد کو دخل ہوتا ہے. ماہر کو، مجتہد کو اس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے، جب قرآن و حدیث میں ایک مسئلہ موجود ہے تو اجتہاد کیسے کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ موجود ہوتا ہے، قرآن و سنت میں اس پر نص موجود ہوتی ہے، لیکن اس نص کو سمجھ کے اس کا جو مقتضا یا مدلول ہے اس تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال صحیح بخاری کے اندر 4119 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بنو قریظہ کے علاقے میں، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے. عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں، ان کی بستی میں جا کے ادا کرنی ہے. صحابہ وہاں سے چل پڑے، رستے میں جا رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور کا فرمان موجود ہے. فرمان کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نص موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے، لیکن اس حکم کا جو مطلب ہے وہ مطلب دو نکل رہے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں تم نے عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ کے علاقے میں ہی پڑھنی ہے،
چاہے رستے میں تمہیں عصر کی نماز کا وقت ہی کیوں نہ آ جائے، عصر قضا بھی ہو جائے، تم نے عصر وہیں جا کے پڑھنی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے اتنی جلدی جانا ہے، اتنی جلدی وہاں پہنچنا ہے کہ تمہیں عصر کا وقت جو ہے وہ بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے ہونا چاہیے۔ حدیث ایک ہے، مطلب دو ہیں۔ ان دو مطالب کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رستے میں دو گروہ بن گئے۔ صحابہ کا ایک گروہ ٹھہر گیا، وہ کہنے لگے ہم نے تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ حضور کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نے عصر کی نماز قضا کر دینی ہے اور جا کے وہاں پڑھنی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ، اتنی جلدی تم نے پہنچنا جانا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ تمہیں جا کے بنو قریظہ کے علاقے میں ہونا چاہیے، یہ مطلب تھا۔ لہذا چونکہ ہمیں تاخیر ہو گئی تو ہم نے عصر کی نماز یہاں پڑھنی اور پڑھ کے ہم وہاں پہنچیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے تو یہاں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ہم تو وہیں جا کے پڑھنی ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے پاس جا کے پڑھنی ہے۔ تو ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں ہی جا کے پڑھنی ہے، چاہے عصر قضا ہوتی ہے تو ہو جائے۔ ایک گروہ نے عصر کی نماز کو قضا کیا اور بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پہنچے، وہاں پڑھی، اور ایک نے رستے میں پڑھ لی۔ جب دونوں گروہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا واقعہ بیان کیا تو حدیث میں آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، کیونکہ دونوں گروہوں کا جو ڈیسیجن تھا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ دونوں کی آراء مختلف ہوئیں اس حدیث کو سمجھنے میں، فرمان رسول کو سمجھنے میں۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی جب قرآن حدیث ایک ہے تو بھئی اختلاف کیوں؟ بھئی اختلاف ان اصولی مسائل کے اندر نہیں ہے جو مجمع علیہ اور متفق علیہ اور مسلمہ مسائل ہیں۔ اختلاف ان کے اندر ہے کہ جس میں کسی قسم کی پیچیدگی موجود ہے، دشواری ہے اس کا مطلب سمجھنے میں۔ جب پیچیدگی اور دشواری آتی ہے تو پھر وہاں جو دین کا ایکسپرٹ ہے قرآن و سنت کا، اس کو پھر اپنا اجتہاد اور اپنی تمام تر اجتہادی صلاحیتیں اس کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، اور اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور مجتہد ان اجتہادی مسائل کا حل بیان کرتا ہے۔ جو مجتہد نہیں ہوتا اس پر واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں پھر مجتہد کی تقلید کرے گا، پیروی کرے گا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ آسان سا سوال ہے، جب یہ بات طے شدہ کنفرم ہے کہ دین کے بعض مسائل وہ بھی ہیں جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، سمجھیے ذرا، یہ نہیں ہے کہ جتنے دین کے مسائل ہیں سارے کے سارے وہ متفق علیہ مجمع علیہ ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اختلافی مسائل بھی ہیں اور ان میں اجتہاد کو دخل ہے۔ بھئی جب ایک حصہ دین کے مسائل کا وہ اجتہادی ہے، وہاں مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے وہ ان پر عمل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے اجتہاد کرے گا، بھائی کیسے کر لے گا؟ وہ تو مجتہد ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کے اندر اجتہاد کی خود صلاحیت نہیں ہے اور مسئلہ اجتہادی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ لازم ہے نتیجہ اس کا کہ اس کو اس پر عمل کرنے کے لیے مسئلے پر مجتہد کی پیروی کرنی پڑے گی۔ خود ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور کسی سے دوائی بھی نہیں لینا چاہتا، تو دوائی بھی نہیں لے گا اور خود ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے مر جائے گا نا۔ دوائی بھی نہیں لیتا اور خود اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، طبیب بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، نہ علاج ہوگا تو پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، وہ جو ہے وہ پھر بچنے کے چانس اس کے کم ہوں گے۔ جو خود مجتہد نہیں ہے اس کو اجتہاد میں، اجتہادی مسائل میں مجتہد کی پیروی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو مسائل میں آ جاتی ہے پیچیدگی، اس پیچیدگی اور دشواری کی بنیاد کے اوپر مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ قرآن و سنت کے اندر اس پر نص ہوتی ہے، لیکن دشواری یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں اور پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن خواتین کو طلاق ہو جائے ان کو عدت گزارنے کا حکم دیا تو فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء تک انتظار کریں، یعنی عدت گزاریں، 3 قروء تک۔
قرآن مجید میں ایک کلمہ ذکر ہوا قرو. اب قرو کا معنی کیا ہے؟ قرو کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں تو قرو کا معنی طہر یعنی پاکی کے ایام بھی ہیں، اور قرو کا معنی حیض یعنی ناپاکی کے وہ ایام جس میں عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی، وہ ایام بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے، پاکی والا یا کہ وہ ایام مخصوصہ والا؟ قرآن مجید میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اس کی تفصیل کے لیے اس کی تفصیل وہی کرے گا جو دین کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، جس کو مجتہد کہتے ہیں. یہاں اختلاف اسی بنیاد پہ آیا، اس کو کہتے ہیں اختلاف کی یہ نوعیت تعدد وجوہ معانی کے اعتبار سے ہے. ایک لفظ کے متعدد معانی ہیں، ان معانی کی وجہ سے اختلاف آ گیا تو وہاں اجتہاد کو دخل آ گیا. نص ہونے کے باوجود تو اس آیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ یہاں قرو سے مراد جو ہے وہ پاکی کے ایام ہے، پاکی کے ایام کے حساب سے عورت ادھر گزارے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے دلائل کی روشنی میں یہ کہا یہاں قرو سے مراد حیض کے ایام ہے، لہذا عورت حیض کے حساب سے اپنی عدت گزارے گی. رائے مختلف ہو گئی نا. آیت ایک ہے، کلمہ ایک ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے اس کے مطلب دو نکلتے ہیں. جیسے حدیث ایک تھی لیکن اس کے مطلب دو نکل رہے تھے. تو اس بنیاد پہ پھر آگے آ جاتا ہے اختلاف. یہ اس طرح کے جتنے اختلافات پیش آئے امت کے اماموں نے اس پر اپنی ریسرچ اور تحقیقات پیش کی، اور پھر باقاعدہ سے کتاب و طہارت سے لے کر نماز روزہ حج زکوٰۃ اور وراثت کے مسائل تک تمام ابواب اور چیپٹرز کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کر کے خود اور اپنے شاگردوں کو فقہی اور اجتہادی مسائل لکھوائے، اور باقاعدہ طور پہ ان کی فقہ کی کتابیں مدون اور مرتب ہوئیں. جن اماموں کی فقہ باقاعدہ طور پہ مرتب ہوئی مدون ہوئی وہ 4 امام ہیں. ان میں سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی قدر ہے. سب سے پہلے جنہوں نے فقہ کو مدون اور مرتب کیا اور اصول فقہ اور اصول حدیث کی روشنی میں مسائل کا قرآن و سنت سے استنباط و استخراج کر کے باقاعدہ طور پہ اپنی فقہ کو انہوں نے ترتیب دلوایا اپنے شاگردوں سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو بلاد اسلامیہ میں پھیلی، مسلمان رعایا نے بھی اور حکمرانوں نے بھی اور وقت کے قاضیوں نے بھی اور علماء نے بھی اس فقہ کو فالو کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت عامہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو عطا فرمائی کہ 70 سے زیادہ فیصد جو آبادی اور حصہ مسلمانوں کا وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور پیروکار ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یہ مقام و مرتبہ، اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کی فقہ کے فالورز اور آپ کی فقہ کے ماننے والے ہیں. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے اور آپ کی عظمت و شان کا اسی طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.